السلام علیکم۔ 5ویں جماعت کے سبق احاطہ اور رغبہ کے اعادے کا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حل کریں گے احاطہ کی مثال نمبر 2۔ پچھلی ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، آپ وہاں سے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو۔ تو چلیے حل کرتے ہیں مثال نمبر 2۔ 5ویں جماعت کے ریاضی کے کتاب کے صفحہ نمبر 68 پر دی گئی مثال ہے: ایک مستطیل کے متصلہ ضلعوں کی لمبائیاں 10 سم اور 7 سم ہے، اس لیے اس مستطیل کا احاطہ ڈیش سم ہے۔ یعنی ہمیں مستطیل کا احاطہ معلوم کر کے اس چوکون میں لکھنا ہے۔ اس مثال کو حل کرنے کے لیے شکل نہیں دی گئی ہے، یہاں صرف ضلعوں کی لمبائیاں دی گئی ہے۔ اس مثال کو آسانی سے حل کرنے کے لیے پہلے ہم مثال میں دی گئی لمبائیوں کا ایک مستطیل بنا لیتے ہیں۔ چلیے اب اس مستطیل کے چاروں راسی نقطوں کے نام لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے نام لکھ لیا پی، کیو، آر، ایس۔ تو چلیے اب اس مستطیل کے ضلعوں کی لمبائیاں لکھ لیتے ہیں۔ اس مستطیل کے دو ضلع بڑے ضلع ہیں، ضلع پی کیو اور ضلع آر ایس۔ ان دونوں بڑے ضلعوں میں سے کسی ایک ضلع کی لمبائی لکھ لیتے ہیں 10 سم، اس لیے یہاں ہم ضلع پی کیو کی لمبائی لکھ لیتے ہیں 10 سم۔ اب دیکھیے کہ 10 سم لمبائی والے ضلع کے متصل ضلع کی لمبائی ہے 7 سم۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متصل ضلع یعنی کون سا ضلع؟ تو یہ بات غور سے سنیے کہ متصل ضلع یعنی ایک ضلع کے قریب کا دوسرا ضلع، یا اس بات کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضلع سے لگا ہوا دوسرا ضلع یعنی متصل ضلع۔ اب اس مستطیل کی شکل کو غور سے دیکھیے۔ اس مستطیل کے ضلع پی کیو کے قریب کے یعنی ضلع پی کیو سے لگے ہوئے دو ضلع ہیں، ایک ہے ضلع کیو آر اور دوسرا ہے ضلع پی ایس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضلع پی کیو کے دو متصل ضلع ہیں، اس لیے ہم ان دونوں ضلعوں میں سے کسی ایک ضلع کی لمبائی لکھ لیتے ہیں 7 سم۔ اس لیے یہاں ہم ضلع کیو آر کی لمبائی لکھ لیتے ہیں 7 سم۔ چلیے ہم نے مستطیل بھی بنا لیا اور مستطیل کے دونوں ضلعوں کی دی گئی لمبائیاں بھی لکھ لی، لیکن آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی شکل کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے اس شکل کے تمام ضلعوں کی لمبائیاں معلوم ہونی ضروری ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے مستطیل کے بارے میں ایک بات سیکھی ہے کہ کسی بھی مستطیل کے مقابل کے ضلعوں کی لمبائیاں مساوی ہوتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقابل کا ضلع یعنی کون سا ضلع؟ تو یہ بات غور سے سنیے کہ مقابل کا ضلع یعنی ایک ضلع کے سامنے کا دوسرا ضلع۔ اس مستطیل پی کیو آر ایس میں ضلع پی کیو کے سامنے کا ضلع ہے ضلع آر ایس، یعنی ضلع پی کیو کے مقابل کا ضلع ہے ضلع آر ایس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی لمبائی ضلع پی کیو کی ہے اتنی ہی لمبائی ضلع آر ایس کی بھی ہے۔ اس مستطیل کے ضلع پی کیو کی لمبائی ہے 10 سم، اس لیے ضلع آر ایس کی لمبائی بھی 10 سم ہی ہے۔ اسی طرح سے ضلع کیو آر کے سامنے کا ضلع یعنی مقابل کا ضلع ہے ضلع پی ایس، اور ضلع کیو آر کی لمبائی ہے 7 سم، اس لیے ضلع پی ایس کی لمبائی بھی 7 سم ہی ہے۔ چلیے اب ہمیں مستطیل پی کیو آر ایس کے چاروں ضلعوں کی لمبائیاں معلوم ہو چکی ہے۔ اب ہم اس مستطیل کا احاطہ معلوم کرتے ہیں۔ احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس مستطیل کے چاروں ضلعوں کی لمبائیوں کی جمع کرنی ہوگی۔ جمع کرنے کے لیے پہلے ہم چاروں ضلعوں کی لمبائیوں کو جمع کی ترتیب میں لکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے
पहले हम यहाँ लगाते हैं मसावी की अलामत। चलिए अब लेते हैं ज़िला PQ की लंबाई जो है 10 सम। अब इस 10 के आगे लगाएंगे जमा की अलामत। अब इस जमा की अलामत के आगे लिखेंगे ज़िला QR की लंबाई जो है 7 सम। अब इस 7 के आगे लगाएंगे जमा की अलामत। अब इस जमा की अलामत के आगे लिखेंगे ज़िला RS की लंबाई जो है 10 सम। अब इस 10 के आगे लगाएंगे जमा की अलामत। अब इस जमा की अलामत के आगे लिखेंगे ज़िला PS की लंबाई जो है 7 सम। यहाँ हमने चारों ज़िलों की लंबाइयों को जमा की हालत में लिख लिया है। तो चलिए अब करते हैं जमा। इसके लिए पहले हम यहाँ लगाएंगे मसावी की अलामत। 10 जमा 7 होते हैं 17, इसलिए यहाँ लिखेंगे 17। अब इस 17 के आगे लगाएंगे जमा की अलामत। चलिए अब करते हैं इस 10 और 7 की जमा। 10 जमा 7 होते हैं 17, इसलिए जमा की अलामत के आगे लिख लेंगे 17। चलिए अब करते हैं 17 जमा 17 जो होते हैं 34। इसका मतलब ये हुआ कि इस मिसाल में दिए गए मुस्ततिल का अहाता है 34 सम। इसलिए यहाँ यानी इस चौकोन में लिख लेंगे 34। अगले वीडियो में हम हल करेंगे अहाता की मिसाल नंबर 3 और 4। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।